رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے منگل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ شہباز شریف نے عوام کو شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے ملک بھر میں سنگل ونڈو آپریشن کو وسعت دینے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مشترکہ سیٹلائٹ منصوبے سے پاکستان کے عوام کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور وسطی غزہ میں اسرائیلی حملے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہو گئے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کی دعوت پر منگل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ 3 مرحلوں پر مشتمل اپنے دورے میں بیجنگ کے علاوہ شینزن اور ایکجیان شہروں کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم لی چیانگ سے وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ وہ نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین زاہو لیچی اور اہم سرکاری محکموں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان میں صنعتی یونٹس قائم کرنے کے حوالے سے چینی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک لاہ عمل تیار کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چینی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لوگوں کو شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے سنگل ونڈو آپریشن کا دائرہ کار ملک بھر میں بڑھایا جانا چاہیے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان سنگل ونڈو کمپنی کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ یہ کمپنی ملک کی 65% تجارت کو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں سیکیورٹی اور معاشی تعاون سمیت دوسرے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور برطانیہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ضابطۂ فوجداری کے مقدمات میں تعاون کو بہتر بنانے کے لیے اظہار آمادگی کی دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ دستاویز پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانوی وزیر داخلہ جیمز کلیورلی کی موجودگی میں لندن میں دستخط کیے گئے۔ یہ اقدام منشیات کی روک تھام اور سنگین معاملات میں جرائم کی تحقیقات میں تعاون مستحکم کرنے کے علاوہ لوگوں کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے میں مددگار ہوگا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مشترکہ سیٹلائٹ منصوبے سے پاکستان کے عوام خصوصاً دور دراز علاقے کے لوگوں کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار شیزیانگ میں چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کے نائب صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ سیٹلائٹ منصوبہ پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی کے لیے ایک نمایاں قدم ہے اور اس سے ان لوگوں کو ضروری خدمات فراہم ہوگی جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں ناروے کے سفیر نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے معاملات پر بات چیت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ناروے میں مقیم پاکستانی دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں سرمایہ کاری، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس موقع پر ناروے کے سفیر نے نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں گزشتہ رات خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی کے دوران دہشت گرد گروہ کے سرگنا سمیت 2 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملنے پر مؤثر انداز میں ان کے ٹھکانوں کا سراغ لگایا اور ان کے خلاف کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دہشت گرد گروہ کے سرگنا ایاز عرف محمد اور اس کا ساتھی ہلاک ہو گئے جبکہ 2 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ کے علاقے نصیرات میں اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے اب تک 36,200 سے زائد فلسطینی شہید اور 81,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔